کریم علیہ تحیت و تسلیم کے بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ و تسلیم کے صدقے میں آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اور یہ مقدس ایام سعادت نصیب فرمائی ہے جو ہم پر جلوہ فگن ہیں، اور ان ایام میں امت مسلمہ کے صاحبان نصاب اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی محبت اور اس کی رضا کے حصول کی نیت سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ہم اسے قربانی کہتے ہیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ مخصوص دن مخصوص جانور کو بنیت تقرب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی بھی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارک جو اس امت میں باقی رکھی گئی۔ حضرت محترم صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان کے فدیہ میں ذبیحہ دے کر لوگوں کے لیے اسے مقرر فرمایا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس اسماعیل کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ قربانی جو ہے قربانی یہ نعمت الہی ہے، اور تقوی پرہیزگاری رضا الہی کی خاطر دی جانے والی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے، آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ نے خیرات کرنی، آپ نے کوئی بھی ایسی نیکی کرنی ہے جس نیکی کا مقصد ریا ہو، تکبر ہو، اناد ہو، اس قربانی سے لوگوں پر اپنی بڑائی جتانا ہو، اس نیکی سے، اس صدقے سے، اس خیرات سے، اس عمل سے جس سے دکھاوا مقصود ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ایک انڈا صدقہ کیا، رضا اللہ تعالیٰ کی تھی، تقرب اللہ تعالیٰ کا تھا، تو وہ ایک انڈا بھی اللہ کی بارگاہ میں دیا مقبول ہے۔ جانور آپ نے لیا 2 کروڑ روپے کا، مقصد دکھاوا تھا، بابو نہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا گوشت پہنچنا ہے، نہ خون پہنچنا ہے، نہ کھال پہنچنی ہے، کھال والوں نے کھال لے جانی ہے، گوشت والوں نے گوشت کھا جانا ہے، اور ذبح کرنے والوں نے پیسے لے جانے ہیں، جناب بیچنے والوں نے قیمت لے جانی ہے، وہ سارا کچھ دنیا کے اندر ہی رہ گیا، رب تک کیا پہنچا؟ ارشاد باری تعالیٰ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ اخلاص، نیت، اگر یہ نیت اخلاص ہے تو حضرت جی چاہے 20,000 کا بکرا آئے، چاہے 50,000 کا آئے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ نیت خالص تھی، شرط تقویٰ تھا، ٹھیک ہے نہیں، قرب تقرب اللہ کا تھا، اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوقات میں سے اس کی بارگاہ میں ہدیات پیش کیے،
اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، عید الاضحیٰ کے ایام میں خالق کائنات عز و جل کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ یہ ذہنی سوچے، یہ فکریں، یہ نئے قسم کے انداز، یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت جناب عالی اسلام سے، دین سے، دینی جو روایات ہیں ان سے ہٹانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ کوئی کہے گا جناب یہ جو آپ نے 5 لاکھ روپے کا جانور لینا ہے، وہ 5 لاکھ سے کسی غریب کی شادی کروا دو۔ آپ نے جو 1 کروڑ روپے کا آپ نے جانور لے کے ذبح کرنا ہے، آپ وہ 1 کروڑ روپیہ کسی بیوہ کو دے دیں۔ ہاں جی، یہ بڑی عام، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی یتیم بچی کو دے دیں، کسی یتیم بچے کو دے دیں، کسی بے بس کی پڑھائی کا انتظام کر دیں، یہ ساری باتیں اٹھتی ہیں۔ میں کہتا ہوں بڑی اچھی سوچ ہے جی، بڑی کمال سوچ ہے جی، بڑی اعلیٰ سوچ ہے، لیکن یہ سوچ شادیوں پہ کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ سوچ پارٹیوں میں کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ سوچ اب وہ پھنسے پڑے ہیں نا جی، پردے مالک، ہاں جی، آپ بھی پھنس گیا سمندر تے منڈا بھی لے کے پھنس گیا، 15 کروڑ روپیہ بھی لوا چھڑیا، کروڑا روپے بھی گئے صرف عیاشی دی خاطر کہ اسی جا کے دیکھ کے آنا ہے ملبہ کتنے۔ وہ اللہ دے بندیا، ایک اللہ دا عذاب اتنے نازل ہوا ہے۔ ہاں جی، ٹائٹینک کے مالک نے یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ رب بھی چاہے تو اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ لو جی، اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کو عبرت کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہوا۔ آؤ دنیا والوں، جو اللہ کو چیلنج کرتے دیکھو ان کا کیا حشر ہے، اور جو اس کو تفریح بنا کے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ حضرت جی کروڑا روپیہ لا چھڑیا، کم از کم 15 کروڑ روپیہ لگایا، 15 کروڑ لگایا، اور پتہ ہے تمہیں وہاں پہ پہلے عذاب آ چکا ہے، پھر ادھر جا کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے آپ تیار کھڑے ہیں۔ اب ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ باہر نکال لے، لیکن حضرت جی جب وہاں پہ ایک دفعہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی تھے وہ شکار ہو چکے ہیں عذاب کا، وہاں پر ٹھہرنے کی بجائے اس سے وہیں پر عبرت، اپنے گھر بیٹھے عبرت حاصل کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا۔ 19 سال کا منڈا بھی گیا، آپ بھی گیا، حضرت جی پیسہ بھی گیا، جان بھی گئی، اولاد بھی گئی، کسے کھاتے نہیں، کسے کھاتے نہیں۔ اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ بلا اتنا کروڑوں روپیہ جو یہ خرچ کیا جا رہا تھا صرف کیا کرنے کہ ہم نے وہ ملبہ دیکھنا ہے کہ وہ جہاز کیسے ٹوٹے تھا۔ اللہ جی اینی جی گل، اینی جی گل، کوئی اندے وچ انہوں نے کوئی سونا نہیں سی کرنا، کوئی چاندی نہیں کرنی سی، کوئی پٹرول گیس نہیں کرنی سی، جناب ہم نے جا کے دیکھنا ہے جی وہاں پہ کیسے وہ تباہ ہوا تھا، ہم نے اس کا ملبہ دیکھنا ہے۔ لو ملبے کے ساتھ اللہ نے ان کو بھی ملبہ بنا دیا، ملبے کے ساتھ ملبہ ہو گئے۔ یہ پیسہ غریب دی بچی نو نہیں سی جا سکتا، یہ 15 کروڑ روپیہ یہ بیوہ نو نہیں سی جا سکتا، یہ غریب نو نہیں سی جا سکتا، یہ بیمارہ نو نہیں سی جا سکتا۔ لیکن حضور بات یہی ہے، جب بات اسلام کی آئے گی، اسلامی روایات کی آئے گی، تو پھر تو غریب بھی یاد آئے گا، پھر مسکین بھی یاد آئے گا۔ 250 ارب روپے دی شادی ہوئی، دو بڑے ماسٹر کمپنی والے اور پاک ٹائل والے نے جدو شادی کرائی، کتنا 250 ارب روپیہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا پیسہ پورے لاہور دی ساری غریب بچیاں شادی ہو جائے۔ وہ 60 کروڑ روپیہ تو صرف پھولوں کے اوپر لگا تھا، 60 کروڑ روپیہ صرف پھولوں کی سجاوٹ میں، اور 60 کروڑ روپے میں کتنی بیواؤں کے گھر آباد ہو جانے تھے، کتنے بچوں کی پڑھائیاں ہو جانی تھی۔ لیکن نہیں جناب، اور بھائی صرف قربانی والے ہی جب ہم حضور کا میلاد منائیں تو میلاد پر ہی کیوں اعتراض ہوتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں تو پھر یہ قربانی پر ہی کیوں اعتراضات اٹھتے ہیں؟ یہ اس وقت اٹھنے چاہیے جب عیاشی کے لیے فضاؤں میں خلاؤں میں کروڑوں روپے دے کے صرف ویکھنا دی اتنے ہے کی، وہ بھائی اتنے کی ہے کچھ بھی نہیں، تھلے مخلوق خدا ہے اندر نال چلو، اوپر کیا ہے کچھ بھی نہیں۔ تقرب حاصل کرنا ہے اللہ کا، قرب حاصل کرنا ہے اللہ کا۔ اب یہ تمام کے تمام اعتراضات، یہ تمام سوچیں، یہ تمام معاملات سنو۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین فخر موجودات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدمع لیقع من اللہ بمکان قبل ان يقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔ سنن ترمذی شریف باب ما جاء فی فضل الاضحیہ حدیث پاک ہے جی، اور 1493 نمبر پر صفحہ نمبر 363 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ سب عمل پیچھے رہ گئے، سب کے سب عمل پیچھے رہ گئے۔ اس دن اللہ کو جو پسند ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں، کھروں سمیت آئے گا اور یقیناً اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ وہ دن قربانی کا جو سبق دے رہا ہے اس دن کا کتنا مقام ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم ترین دن قربانی یعنی 10 ذی الحج کا دن ہے۔ اس دن اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی ہے۔ حضرات محترم 100 نفل پڑھو، نماز کا وقت آ جائے، فرض نماز ہے وہ نہیں پڑھ رہا، جاؤ تمہارے نفل بھی قابل قبول نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بس سارا دن تو نفل پڑھتا رہے، جس سے نماز کا ٹائم ہے اونج پوچھ چکی تو نس گیا۔ یہ کون سی عبادت؟ فرائض عبادات کو رکھ دیا پاسے، نوافل پر کی کثرت۔ او بابا تیرے سے یہ مانگا ہی نہیں تھا کہ تو سارا دن نفل پڑھتا رہے، تو سارا دن جو نفلی باتیں کرتا رہے، تو اسے کہا تھا 5 اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ وہ 5 وقت کی نماز، وہ فرائض پر تمہارا عمل کرنا ہی کفایت کر جائے گا۔ ہاں اس کے بعد اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو تم نفل ضرور پڑھو، تم آکے معاملات آگے سے لے کے چلو۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ میں تو بھائی اتنی زیادہ نوافل کرتا ہوں، میں تو اتنا زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہوں، تو بھائی تیرا صدقہ خیرات تبھی قبول ہوگا جب تو قربانی کرے گا، زکوٰۃ دے گا، نماز پڑھے گا۔ آپ نے اشراق بھی پڑھی، چاشت بھی پڑھی، اوابین بھی پڑھی، آپ نے صلاۃ تسبیح بھی پڑھی، آپ نے سارا کچھ کیا، لیکن نہ ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے انڈا بھی صدقہ کیا، آپ نے مرغی بھی صدقہ کیا، آپ نے بکرا بھی صدقہ کیا، آپ نے سارا کچھ کیا، لیکن قربانی کوئی نہیں کی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرض پہلے۔ اور اس دن جو صاحب نصاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام حسن ابن علی آپ کے نواز سے نقل کرتے ہیں، آقا جی نے ارشاد فرمایا من ضحى طیبۃ بها نفسه محتسبا لاضحیۃ كانت له حجابا من النار، جس نے خوش دلی کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کی، اس کے لیے وہ قربانی جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہو جائے گی۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔ یہ المعجم الکبیر کے اندر 2736 نمبر پر روایت موجود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انفقت المرق ورق فی شیء احب الی اللہ من نحیر ینحر فی یوم عید، جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں ہے۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ان قربانیوں کی وجہ سے کتنی مصیبتیں اور بلائیں ٹال دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم پر تو یہ فرض ہے کہ شرائط، قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسلام سب سے پہلی چیز قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ اسلام مسلمان ہو جی، سب سے پہلا مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی۔ دوسرے نمبر پر اقامت،
یعنی وہ بندہ مقیم بھی ہو، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تونگری یعنی مالک نصاب، یہ تیسری شرط ہے، مالک نصاب ہونا۔ اچھا جی، یہاں مالداری سے مراد وہی نصاب ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، جس سے صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس پورا سال رہا مال تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کسی بندے کے اوپر پورا سال نصاب کے برابر اس کے پاس مال زائدہ موجود رہا تو وہ بندہ ہے صاحب نصاب، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے یہ حکم نہیں ہے، صدقہ فطر کے لیے یہ حکم نہیں ہے، قربانی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 کی شام تک، 10ویں 11ویں 12ویں، یہ 3 دن مغرب سے پہلے اگر وہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب۔ 10 ذی الحجہ 11 12 مغرب تک، غروب آفتاب سے پہلے یا عصر تک کر لیں، ہاں جی عصر کی نماز تک، جیسے ہی عصر ختم ہوئی ختم ہو گیا وقت۔ اب اگر صاحب نصاب ہو بھی گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، وہ فرض نہیں ہے، فرض کے لیے یہ ضروری ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اس دور میں تو تقریباً جس بندے کے پاس اپنی حاجات اصلیہ سے 1 لاکھ روپیہ زیادہ ہے، یہ کم از کم کی میں عرض کر رہا ہوں، اگر 1 لاکھ روپیہ زیادہ ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، حاجات سے اصلیہ سے زائد۔ حریت، چوتھی شرط، آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں ہے۔ مرد ہونا اس قربانی کے لیے شرط نہیں، عورت بھی اگر صاحب نصاب ہے تو جس طرح مردوں پر واجب ہے اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ صدقہ فطر یا قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان آزاد مرد و عورت کا عید الفطر یا قربانی کی ایام میں 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا چاندی کی مالیت کے برابر رقم، جو حالیہ حساب سے تقریباً میں نے عرض کر دیا ہے، اس کا مالک ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس ان ایام میں ضروریات زندگی سے زائد اتنی رقم ہو اس پر قربانی واجب ہے، اس میں سال گزرنا شرط نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ قربانی کا وقت کون سا ہے؟ قربانی کا وقت 3 دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کا سورج ڈوبنے تک۔ قربانی کے وقت کے بارے میں حضرت نافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ، قربانی بقرعید کے بعد 2 دن تک ہے۔ تیسرے دن بڑے شاد و نادر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا وقت ہی ہے، لیکن یہ سارا وقت ہی افضل ہے، لیکن سب سے پہلا وقت سب سے زیادہ افضل ہے، اول وقت سب سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے مثل روایت پہنچی۔ یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کی قوی دلیل ہے کہ قربانی 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں کی سورج ڈوبنے تک ہے۔ عید قربانی کتنے دن ہے جی؟ 3 دن۔ کتنے دن ہیں؟ بس یہ یاد رکھ لیں، 3 دن یاد رکھ لیں۔ 3 دن تک قربانی ہے، 3 دن کے بعد پھر قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے متعلق جانور کا حکم شرعی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا 4 لا یجزین فی الاضاحی، العوراء بین عورها والمریضۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکثیرۃ التی لا تنقی۔ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، جن کی قربانی جائز نہیں، وہ 4 قسم کے جانور۔ نمبر 1، کانا، جس کا کانا پن صاف معلوم ہو۔ آنکھیں بعض اوقات کوئی چیز لگنے سے، سینگ لگنے سے، باڑا لگنے سے، کوئی چیز لگنے سے آنکھیں اس کی ضائع ہو جاتی ہیں، یا مکمل تو ضائع نہیں ہوتی لیکن اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، دکھنا کم ہو جاتا ہے۔ ایسا جانور جس کی وہ بینائی اتنی متاثر ہو جائے کہ صاف معلوم ہو کہ ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آ رہا،
تو ایسا جانور کانا جانور اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے محبوب کا صدقہ نیک اور صالح اور تندرست اولاد عطا فرمائے۔ جن کے بچے تھوڑے سے وہ سائیں لوگ ہیں نا جی، آپ ان سے پوچھیں، اولاد تو ہے لیکن نہ ہونے جیسی اولاد تو ضرور ہے بھائی۔ دیکھیں نا، بیٹا بھی ہے، جوان بھی ہو گیا، لیکن ذہنی طور پہ وہ بیمار ہے، معذور ہے، اپنا آپ ہی نہیں سنبھال سکتا، ہاں جی۔ تو یہ اولاد ٹھیک ہے، اس کی عطا ہے، لیکن اولاد تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں آپ کو جو ملے وہ بے عیب ہو، بچہ اندھا نہیں ہونا چاہیے، بچہ لنگڑا لولا نہیں ہونا چاہیے، بچہ بالکل ذہنی طور پر معوف یا بیمار ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا ایسا نہیں کہ ہڈیوں کے اوپر کھال چڑھا دی گئی ہو، ایسا نہ ہو، تندرست ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ تو اولاد اپنے لیے تو پسند کرے بے عیب، سونی، خوبصورت، تندرست، جو جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو پھر کانی، انی، لنگڑی، لولی، بیمار، ایسی چیزیں نہیں جناب، اس کی بھی شرائط ہے، کانا نہیں ہوگا۔ دوسرا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو اس کی بھی بالکل قربانی جائز نہیں۔ تیسرا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن صاف معلوم ہو جائے کہ لنگڑا کے چل رہا ہے، ایسا جانور بھی وہ اللہ کی۔ میں اب تو نہیں جاتے، اب تو ظاہری بات ہے، ایک تو عمر کا بھی تقاضا ہے، دوسرا وہ اتنی کھیچل اب کہاں ہوتی ہے۔ پہلے ہم جاتے تھے نا جی قربانی کا جانور لینے کے لیے منڈی میں، تو مدرسے میں الحمدللہ 150 جانور جب ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے پھر بلک میں خریداری کرنی پڑتی تھی۔ 100 جانور 150 جانور لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے جی، پھر جانا وہاں پر چیک کرنا۔ وہ ایسے ایسے مکار قسم کے وہاں پہ لوگ آتے تھے، سینگوں کو ایلفی سے جوڑا ہوتا تھا، سینگوں کو ایلفی سے جوڑا ہوتا، دانتوں کو ایلفی سے جوڑا ہوتا تھا، ہاں جی، نقلی دانت لگا لینے، نقلی وہ ٹوٹے ہوئے سینگ لگا لینے، کھروں کے اندر 2 نمبری کرنی، ہاں جی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑے غور سے لینی، خریداری ایک تو بالکل 1-2 دن اتنی سر چڑھ کے نہیں کرنی، تھوڑا 2-4 دن 10 دن پہلے آپ کر لیں تاکہ بندہ آرام سے جائے منڈی، اور وہاں جا کر جانور کو اچھی طرح اس کو چلا کے دیکھ لے، تھوڑا سا چارہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو تھوڑا سا دور کھڑا کر کے اس کو کھلا کے دیکھے بندہ کہ یہ اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ نہیں، دکھ بھی رہا ہے اس کو چارہ چارہ کہ نہیں، ہاں جی۔ تو یہ ساری چیزیں کر کے دیکھیں، کیونکہ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے تو بے عیب قربانی ہونی چاہیے نا۔ ہمارے تو مدرسے کا سسٹم ایسا تھا کہ وہاں پر وپاری سارے جانتے تھے کہ یہ لوگ مدرسے والے ہیں، یہ زیادہ ہم سے خریداری کرتے ہیں، تو اگر کوئی جانور کا نقص نکل بھی آتا تھا جانے کے بعد بھی، ہم پہلے 8 دن 10 دن پہلے ہم جا کے خریداری کر لیتے تھے، اور پھر ہر ایک کے مزاج کے مطابق جس کو جو جانور پسند آیا اس میں اس کا حصہ ڈال دیا۔ اگر کوئی عیب نکل آتا تھا تو ہم واپس کر لیتے تھے، جانور تبدیل کروا۔ لیکن اب کیا ہے، ادھر سے بیچ کے نکلے بس، اب اچھی چیز آ گئی یا کوئی بیمار تمہارے متھے لگ گیا، بس آپ جا کے ڈھونڈتے رہو وپاری کو، کس سے جا کے ڈھونڈو گے؟ وہ جانور بھی گیا، آ تو گیا ہے، اب ظاہری بات ہے بیمار ہے یا کوئی نقص نکل آیا تو جانور بھی آ گیا، پیسے بھی گئے۔ یہ چیزیں بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اب تو گاؤں والے، پہلے لوگ گاؤں میں چلے جاتے تھے، گاؤں سے جاتوں سے جا کے بندہ جانور لے آتا تھا، اب تو گاؤں والے بڑے سیانے ہو گئے، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ پہلے وہ خوف خدا رکھتے تھے کہ یار یہ اتنا چل کے آیا ہے، اس کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں، وہ ریٹ کو ایک مناسب جگہ پر رکھتے تھے۔ اب وہ چکر کوئی نہیں جی، اب ٹک ٹاک فیس بک دی مہربانی ہے جناب، ہاں جی۔ اور منڈے بیچارے مسیطے بھی بیٹھے ہوندے تے فلماں لا کے بیٹھے ہوندے، انہوں نے اتنے بھی چین نہیں ہوندا، اتنے بھی انہوں نے چین کوئی نہیں ہے جی۔ تو یہ ہر جگہ پہنچ گئی ہے جی، ایسی بیماری پہنچ گئی ہے، اور اس نے ہر ایک کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ قربانی آئے جانوروں کی قیمتیں آسمانوں پر۔ میرا ایک شاگرد بتا رہا تھا کہ ہم 2 مہینے پہلے لے آئے تھے جانور، میں نے کہا اچھا جی ماشاء اللہ کتنے کے لائے؟ اگر 50 ہزار روپے کا ایک ہم نے جو ہے نا وہ جانور خریدا۔ میں کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا اب اس کی قیمت کیا کہتا ہے؟ وہی جانور سیم وہی چیز اب 1.5 لاکھ روپے کی دے رہے ہیں، 2 مہینے پہلے لی وہ 50 ہزار۔ اتنی لوٹ مار پہ گئی کہ صرف 2 مہینے گزرے ہیں اور پھر ہماری قوم بھی سبحان اللہ سدی بدھی قوم ہے، ڈالر ود گیا جی، پٹرول ود گیا، بھی تینوں کی تکلیف ہے، تو پہلے لئیے اس ریٹ پہ بیچو، منافع تم جائز رکھو، اور رکھنے کے بعد تم زیادہ بلک میں اپنی چیزوں کو بیچ کر منافع حاصل کرو۔ نہ ہر جگہ پہ چور بازاری۔ یہ دیکھ لینا ابھی 650 روپے سے زیادہ کی مرغی مل رہی کلو، یا قربانی ہونی ہے
اسی مرغی نے ڈم 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 نیچے آ جانا. اس وقت پھر ڈالر نظر نہیں آئے گا, اس وقت پیٹرول نہیں ہوگا, سارا کچھ ہوتا ہے. ہماری اپنی حرامزدگیاں ہیں کہ ہم جان کے جو ہے مصنوعی جو ہے نا یہ ببل کریٹ کر دیتے ہیں اور چیزوں کو مصنوعی طور پر مہنگا کر دیتے ہیں. دیکھ لینا اگلی جمعرات عید ہے نا جی انشاءاللہ, ہاں جی, اس تو بعد اگلے دن دیکھنا مرغی دا ریٹ کی سب پتہ لگ جائے گا. جب پچھلے دنوں میں مجھے یاد ہے, شاید آپ میں سے کئی ساتھیوں کو یاد ہو, پیچھے چند ماضی میں ایک افواہ پھیل گئی کہ مرغی میں وائرس آ گیا ہے, مرغی نہ کھائیں. 25 روپے کلو ہم نے خریدی, 25 روپے 20 روپے کلو. وہ جان کے جان چھڑواتے تھے, لے جاؤ یار ساڑھے کو لے جاؤ مرغی, ہاں جی. کوئی کھانے کو تیار ہی نہیں تھا, ٹکا ٹوکری ہو گئی تھی. تو یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو عین شریعت کے خلاف ہیں. مصنوعی طور پر سب کچھ عین اڑا کے رکھ دیا. ہمارے زمانے میں کبھی سنتے تھے کہ سونا مہنگا ہوا ہے, کبھی سنتے تھے. اب تو جناب صبح کا ریٹ اور ہوتا ہے, شام کا ریٹ اور ہوتا ہے, آج کا ریٹ اور ہوتا ہے, کل کا ریٹ اور ہوتا ہے. ادھر چل پڑے. وہ ہر جگہ پر پھر 2 نمبری کرنے کے لیے تیار ہے. البتہ میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیاں بالکل ظاہر ہوں, اس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو, لڑکھڑا کے چلے, ایسا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے. جب وقت آیا, شرائط وجوب پائے گئے, قربانی واجب ہو گئی. زکوٰۃ کے لیے کیا ہے؟ مال پر سال کا گزرنا. ٹھیک ہے جی, سال گزر گیا, زکوٰۃ واجب ہو گئی, فرض ہو گئی. قربانی کے لیے مالک نصاب ہونا وقت کے اندر, یہ شرط ہے. یہ نہیں کہ سال پورا مال پڑا رہا ہے, پیسہ پڑا نہیں. ان اوقات میں جس وقت بھی بندہ مالک نصاب ہوا, قربانی واجب ہو گئی. مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی, وہ گم ہو گئی, اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا. اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضرور لازم نہیں کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے. اگر وہ بکری قربانی ہی کے دن مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں, تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں. بکری لی, آج کل اللہ تعالیٰ یہ بھی معاف کرے یار, وہ گھروں سے جانور کھول کے لے جاتے ہیں. ظلم ہو گیا نا جی, گھروں سے جانور. پچھلے دنوں میں ہمارے مغرب کی نماز ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, سائیکل باہر رکھی ہوئی ہے, تالا لگایا ہوا ہے. 2 لڑکے آئیں, موٹر سائیکل وہ سامنے کباڑیے والی دکان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. ایک آیا پہلے, ساری ریکی کر کے گیا, پھر اس نے دوسرے کو بھیجا ہے, تالا لگا ہوا ہے. اس نے بڑے کمال مہارت کے ساتھ, پتہ نہیں تالے کے اندر کیا چیز اس نے گھسیڑی ہے جی, وہ تالا کھول گیا. بڑا کمال ماسٹر آدمی, وہ تالا کھول کے چلا گیا. پھر وہاں پہ کھڑا ہوا, پھر دوسرا آیا, اس نے آرام سے اتار نکالی, سائیکل پہ بیٹھا, ہو گیا. ہم ادھر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں, ایک جوان دا بچہ آیا, وضو خانے دی ٹوٹیاں کھول کے ہو گیا. ہاں نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, 4تھی رکعت ہے, اور ٹوٹیاں کھولیاں, جوان ہو جا رہے ہیں. یار اللہ کے بندے, کیا کدھر کس حساب میں یہ قوم چلی پڑی ہے؟ یہ صرف اور صرف حضرت جی, یہ جو ہم نے وہ اضطراری کیفیت پیدا کر دی ہے نا جی, مصنوعی بحران پیدا کر دیا. اس مصنوعی بحران نے اچھے بھلے نوجوان لڑکوں کو نمک حرام اور چور بنا کے رکھ دیا. ایک بندہ یہاں پر وہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا آیا, نمازی, چند ساتھی ہے, وہ بڑے لوگ ہیں, بڑے افسر لوگ ہیں, ان کی جوتیاں بھی مہنگی, جوتیاں اٹھا کے لے گیا. اللہ تعالیٰ بھائی, ایک بندے نے 20,000 روپے کا ایک جوتا خریدا ہے, تو اللہ کے بندہ آیا, اور ان کی قیمت 100 روپے سے زیادہ نہیں ہے بکتی. ایک چور ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا, اور ہم نے جب اس کو پھینٹا چاڑا اور پھر اس سے پوچھا, کہنے لگے جی جیڑی نوی جُتی ہوئے وہ 200 روپے دی وکدی ہے, جیڑی تھوڑی جی پرانی ہوئے وہ 100 روپے دی وکدی ہے. اللہ خیر صلی, بس 100 روپے کی خاطر 200 روپے کی خاطر اگلے بندے نے ذلیل کر کے رکھ چھڑے, رسوا کر کے رکھ دیا. یہ صرف وہ مصنوعی بحران پیدا کرنے کی وجہ سے. ہمارے ملک سے 2.5 لاکھ بندہ یہاں سے ہر سال کیوں باہر جا رہا ہے؟ جو نوجوان تھوڑا سا پڑھتا لکھتا ہے فوراً باہر. اچھا جی, کبھی تو کامیابی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے گی. اب جو بچے کشتی میں ڈوبے 400 خاندان, جو اب ان میں کیا ہوا, 24 لاکھ روپے ایک بچے نے دیا. 24 لاکھ روپے بابا جی, 24 لاکھ روپے میں بہترین کاروبار ہو جاتا ہے. بندہ ان خاندان والوں سے پوچھے, آپ نے ڈنکی مروا کے 2 نمبری کے ذریعے جب بچوں کو اپنا باہر بھیجنا چاہا, 24 لاکھ روپے بھی دیا, جوان بچہ بھی دے دیا آپ نے, جوان بچہ بھی گیا, 24 لاکھ روپے بھی گیا. یہ 24 لاکھ لگوا کے یہاں پہ کاروبار کرواتے, محنت کرنا سکھواتے. ہمارے سکولوں کے اندر, مدارس کے اندر اس ٹائم ہر چیز لیول ہوئی پئی ہے. کسی بھی مقام پر فنکاری سکھائی نہیں جا رہی, جینے کا فن ہی نہیں سکھایا جا رہا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایم اے بندے نے کر لیا,
BA کر لیا, BSc کر لی, BA آنرز کر لیا, اگر اس کو اب دیہڑی کرنی پڑے گی نا, وہ کہا کہ ہوں میں دیہڑی کرا. بھائی پہلے ہی اس کو آپ فن سکھائیں. میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے, مجھے اردو ٹائپنگ بھی آتی ہے, عربی بھی آتی ہے, فارسی بھی آتی ہے, انگلش بھی آتی ہے, اعراب کے ساتھ لکھنا بھی آتا ہے, سارے کام میں خود کرتا رہا ہوں. مجھے سافٹ ویئر کے بارے میں سارا معلوم ہے, مجھے ہارڈ ویئر کے بارے میں معلوم ہے, ہر ایک فن سیکھا ہے ہم نے اس کے ساتھ. مسجد کا کوئی کام میں نے جب بھی کسی الیکٹریشین کو کہا ہے نا جی, ان کے 100 نخرے ہیں, آج کہو کہ 4 دن بعد انہیں آ بڑھنا ہے, انہیں نہیں دیکھنا مسجد کا کام ہے نہیں ہے, نہیں. نوابی نمک حرامی ہماری ہڈیوں کے اندر شروع سے ہی ڈال دی گئی ہے. میں بجلی کا کام خود ہی جانتا ہوں, مسجد کا کوئی چھوٹا موٹا خود ہی کر لیتے ہیں, ٹوٹی خراب ہو ہم خود ہی کر لیتے ہیں, موٹر خراب ہو ہم خود ہی کر لیتے ہیں. یہ فن ہم نے سیکھے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے اس کے حبیب کی شریعت کی تبلیغ تو ہو ہی رہی ہے, اللہ رسول کا کام ہو ہی رہا ہے, اس کے ساتھ مسجد کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو ساتھ تعلیم کے ساتھ فن کیوں نہیں سکھاتے؟ یورپ کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں, لیکن ایک چیز ان کی اچھی ہے, خاص کر غیر مسلموں میں 18 سال کے بعد وہ کسی بھی بچے کو سپورٹ نہیں کرتے کہ تم ہمارے پاس رہ, ہمارے پاس کھا, ہمارے پاس پی. نہ. وہ کہتا ہے بابا جی جاؤ چھٹی, اب کھانا بھی آپ نے خود ہی ہے, کمانا بھی آپ نے خود ہی ہے, سارے معاملات خود ہی کرنے. یہ ان کی بات اچھی ہے. میں ہر ایک سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن جیسی 18 سال کا جوان ہوا, وہ لڑکی ہے وہ لڑکا ہے, چلو بھائی دوڑو, اپنا خود ہی سارا انتظام سنبھالو. ہمارے ہاں اداروں میں یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی. یار کچھ بھی نہیں تو کم از کم ٹائپنگ تو سکھا ہی سکتے ہیں نا. میں نے کتنے مدارس کے مؤذنوں کو, اماموں کو ٹائپنگ سکھائی, اور ٹائپنگ سکھانے کے بعد ان کو اچھا روزگار دلوایا. آپ اردو بازار سے جا کے کتابیں اٹھا کے لائیں, ٹائپ کر کے دے دیں. آپ انگلش اٹھائیں, آپ دے دیں, بھوکا نہیں مرتا. لیکن یہ جو مصنوعی بحران پیدا کر دیا ہے, اس کی وجہ سے اب آپ دیکھ لیں ہمارے بچے, ہمارے خاندان, ہمارے ملک والے پیسے بھی دے رہے ہیں, اپنے بچوں کی جانیں بھی دے رہے ہیں. 400 خاندان ہمارا محروم ہو گیا اپنی جوان اولادوں سے. پیسے بھی دے دیے, بچے بھی دے دیے. اے جڑا ہن اپنا اولپر کمپنی دا مالک گیا اپنے بچے نال سمندر دے اندر, وہ ٹائٹینک دا ملبہ دیکھن, 15 کروڑ روپیہ بھی دیا, جانیں بھی دے دی. حضرت جی یہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب اور زوال لا رہا ہے. جب اللہ کوئی حکم دے پھر اس کے اندر عقل کا کوئی معاملہ نہیں کرنا, اس کے اندر عقل نہیں شامل. مالک تیری مرضی, بس ٹھیک ہے حکم. ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, بچے میں نے تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا, بتا تیری کیا رائے. اب یہ وہ رائے نہیں تھی کہ جناب آپ راضی نہیں ہوں گے تو میں چھوڑ دوں گا. نہیں پتر تو دس, تیرا پروگرام کی ہے, اللہ کی رضا راضی ہیں یا نہیں پتر, کرنا میں ہے. بیٹے نے کہا ففعل ما تؤمر, سو حضور جیسے آپ کو حکم ہوا آپ کریں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ ہونی چاہیے اولاد, یہ اولاد ہونی چاہیے. آج تو ہم سیدھا کہتے ہیں ابا تینوں نہیں پتا تو چپ کر, ابا تینوں نہیں پتا. البتہ عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے, تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا. اگرچہ مہر معجل ہو اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی. سادہ لفظوں میں عورت مالک نصاب ہے تو قربانی ہے, مالک نصاب نہیں تو قربانی نہیں. ہماری خواتین نے بھی ہم پر زیادتی کی, ہمارے مردوں نے بھی خواتین پہ زیادتی کی. کل میرے پاس مسئلہ آیا ہے, وہ کہنے لگے کہ وہ ایک عورت کو اس نے حق مہر دیا شوہر نے, اور دیتے ہی فوراً اس سے ظلمن چھین لیے, دے کے پھاڑ حق مہر پھاڑ, اس کو پکڑا کے پھر اسے واپس چھین لیا. لے ایک ہی گل ہوئی, ڈرامہ کر رہے ہیں, کس کو داؤ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہنے لگا میں تن دیتے دیتا ہے, اچھا دے کے آپ نے واپس چھین لیا, کیا کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. ہاں جی یہ مردانگی ہے جی, یہ مردانگی. اور پہلے تو حق مہر دینا ہی نہیں. یار جتنے بیٹھے ہوئے نا, خاص کر کنوارے لوگ, یہ 2 کام ضرور کرنا. ایک طلاق کے مسائل پڑھ لینا, ایک بیوی کا حقوق پڑھ لینا. ٹھیک ہے, طلاق کے مسائل, بیوی کے حقوق, حق مہر کے بارے میں متعلق. پھر وہاں پہ مولوی صاحب نے مصیبت پائی, مولوی صاحب لکھو 32 روپے لکھو, 500 روپے لکھو, 1000 روپے لکھو. یہ چیزیں آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ نے سیکھنی ہے. طلاق کے مسائل پڑھو گے, بیوی کے حقوق پڑھو گے, تمہارے گھر آباد رہیں گے. ورنہ 6 مہینے بعد طلاقیں تو ہو ہی رہی ہیں. میری ماں کی خدمت نہیں کرتی, میری فلانی دی نہیں کرتی, یہ پھر معاملات تو چل ہی رہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جتنے نوجوان کوارے بیٹھے ہو پڑھ لینا, زندگیاں سوکھیاں گزر جان گیاں. تمہیں پتہ ہوئے گا تاری بیوی تاری کی ذمہ داری ہے, تاری بیوی دی تواڈے تے کی فرائض نے. سکون سے زندگی گزر جائے گی. طلاق کے مسائل لازمی پڑھ لینا, لازمی پڑھ لینا. بعد میں پھر مولوی صاحب نے نہیں کہنا, مولوی صاحب کو مہربانی کرو نا, تھوڑا جہا کوئی لنگر پانی لے لو تو کوئی گنجائش کر لو.
ہاں جی مولوی صاحب جڑے نا جی پھر 2-4 ہزار 5 ہزار 10 ہزار کے بندے کون وہ بھی کہتے ہیں لکھ روپیہ کھائیں گا تو کو تھوڑا جہا موڈ بنے گا اور مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے ہاں جی تو پھر مولوی صاحب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جا پترا ہاں لے لے ہاں 3 طرح کے ایک ہی ہوتی ہیں جی چلو جی جاؤ جاؤ موج کرو یہ کام نہیں کروانا. پہلے ہی مسئلے سیکھ لو. میری نا جی شادی سن 2000 میں ہوئی, اب 23 ہو گیا, ہاں جی 23 سال ہو گئے میری شادی. میری مردانگی کیا ہے, میں نے ان 23 سالوں میں اپنی بیوی کے منہ پہ ایک تھپڑ نہیں مارا. یہ میری مردانگی ہے. ہمارا جھگڑا بھی ہوا ہے, لڑائی بھی ہوئی, چپ کر جاتا ہوں بالکل خاموش. سمجھانے کی کوشش کی, سمجھ آ گئی نہ آئی چپ کر جاؤ بس. میں اس کے ساتھ کیوں لڑوں حضرت جی, وہ مجھے کتنا مار سکتی ہے عورت ہی نا. میرا تھپڑ میرا مکہ اس سے تو طاقتور ہے نا. مزہ تو تب ہے نا جو میرے برابر ہو یا مجھ سے اونچا ہو, پھر میں اس کے ساتھ جھگڑوں. سارا غصہ نکلتا ہے بڈھی دے ہوتے یا بچیاں دے ہوتے, این نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ ٹکر لیں جو آپ کے لیول کا ہے, جو آپ کو 4 مارے 2 کھائے, پھر پتہ لگے گا ہاں تھوڑی مردانگی. یہ مردانگیاں نہیں ہیں. عورتوں کا حق مہر خوشی سے دو, اگر وہ معاف کر دیں اور وہ کھند پیندے کرانے دیں تو پھر تو سبحان اللہ کیا ہی بات. بالغ لڑکوں یا بیوی یعنی زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے, بغیر ان کے کہے اگر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا, اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر دینا بہتر ہے. بندہ بیوی کی قربانی بھی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے, بچوں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے. بیوی صاحب نصاب ہے, بیوی خیر صلی اللہ کا کرم ہے, تو آپ اس سے اجازت لے لیں, میں آپ کی قربانی کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیتی ہو, کہتے ٹھیک ہے اجازت, تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی. اگر اس نے اجازت نہیں دی اپنی طرف سے کر دی تو پھر نہیں. نابالغ بچوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے. میں نے درس حدیث کے درس میں نا جی میں نے یہ عرض کیا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب قربانی کرتے تھے نا جی, تو آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے ہوئے دعا پڑھی, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. حضور نے خود بھی اپنی قربانی کی, حضور نے ساری امت کی طرف سے بھی کی. یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں. حضور نے امت کی طرف سے کی, آپ امتی ہو کے حضور کی طرف سے کریں جس کے اندر حیثیت ہے. ہاں جی, اگر اپنے بزرگوں کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے قربانی کریں, جس کو جتنی ہمت اللہ دے. لیکن یہ نہیں کہ اپنے اوپر فرض ہے وہ اپنی قربانی چھوڑ کے کسی اور کی کر رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا. پہلے اپنا فرض اس کے اوپر ہے, پھر اس کے بعد جس کو رب نے خیر صلاح دی جو کرے جی بسم اللہ جتنی مرضی کرے. یہ ضرور لازم نہیں کہ 10ویں ہی کو قربانی کر ڈالے, اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کے 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک میں جب چاہے کرے. لہذا اگر ابتدائی وقت میں اس کا اہل نہ تھا, وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے, اور آخر وقت میں اہل ہو گیا یعنی وجوب کی شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی. اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں, اور آخری وقت میں شرط پائے جاتے رہے, شرائط جاتے رہے تو واجب نہ رہی. سادہ لفظوں میں 10 ذی الحجہ کی یعنی قربانی کے دنوں میں, عید کا دن, اگلے 2 دن 10 سے لے کے 12 کے غروب تک مال اتنا آ گیا کہ صاحب نصاب ہو گیا. اگر مال آ گیا قربانی واجب ہو گئی, مال نہیں ہے قربانی واجب کوئی نہیں. سادہ لفظ, وہ پہلے دن آ جائے, وہ دوسرے دن آ جائے, وہ تیسرے دن آ جائے, جس وقت بھی مال آ گیا جیسے ہی صاحب نصاب ہوا فوراً اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی. اچھا جی, ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی, اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا, غنی ہو گیا, تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی واجب نہ تھی. ٹھیک ہے, یہ علماء کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ جب وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے, وقت ایک ہی ہے, قربانی بھی کر چکا ہے, شرط تو پوری ہو چکی, بھائی وقت وہی چل رہا ہے, وقت نکلا نہیں, یا تو بدلا ہوتا نا جی وقت, تو پھر ہم کہتے ہیں ایک اور قربانی کرو. ابھی وقت وہی چل رہا ہے اور اسی وقت میں شرائط پائی جا رہی ہیں اور وہ قربانی کر چکا ہے, تو ٹھیک ہے اس کے لیے کفایت کرے گی. ہاں اگر وہ اپنی طرف سے مزید بہتر سمجھتے ہوئے ہاں جی وہ خود کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, وہ 2 حصے کرے, وہ 3 کرے, وہ 4 کرے, پورا جانور کرے, جتنا مرضی کرے, 4 بکرے کرے. لیکن اس کے لیے اب لازم نہیں ہوگا, فرض نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ دوسری قربانی کرے. آخری مسئلہ سماعت فرمائیں, باقی انشاءاللہ تعالی العزیز درس کے اندر بھی مسائل چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ مزید عید والے دن بھی عرض کر دوں گا. اور یاد آ گیا مجھے, انشاءاللہ عید کی نماز ہم 6:15 بجے پوری ادا کر دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. 10 ذی الحجہ کو صبح فجر کے بعد 6:15 پر ہم انشاءاللہ تعالی العزیز عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے. آخری مسئلہ سماعت فرما لیں.
10ویں ذی الحجہ کے بعد دونوں راتیں ایام نہر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں، بعض جو عام معروف ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کو قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ رات کو کیوں قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ رگیں پوری کٹی ہیں یا نہیں کٹی۔ اب تو بھائی جناب لائٹوں کی اتنی بھرمار ہوگی، رات میں بھی دن چڑھاتا ہے، اتنی زبردست لائٹیں ہیں، تو جہاں پر ایسا انتظام ہے پتہ لگ جائے گا کہ یہ اس کی رگیں کٹی ہیں یا نہیں کٹی، پراپر ذبح ہو رہا ہے، تو رات ہو یا دن ہو جس طرح مرضی کرو، قربانی بالکل جائز ہے، دن میں بھی جائز ہے، رات میں بھی جائز ہے۔ ہاں جہاں پر لائٹ کا پراپر انتظام نہ ہو، جہاں پر وہ رہ جائے، ایک سکم رہ جائے کہ جناب یہاں پہ شاید ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو پائے، تو پھر وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے، وہاں پہ پھر تھوڑا احتیاط کرے، جب اجالا چڑھے گا، دن چڑھے گا، پھر اس وقت ذبح کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔